بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو فال 2019 کے سمیسٹر نمبر 2 کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ اور پورے رمضان کے تقاضوں کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئندہ ہفتے سے آپ کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں پوری تیاری کی ہوگی اور انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے حل شدہ پرچوں کی تصاویر بنا کے تو اپنے ایزی کلاس اور ای پورٹل پر بھیجنے کے علاوہ اپنے متعلقہ استاد کے ذاتی ای میل ایڈریس پر بھی ان کی ایک کاپی بھیج دیجیے۔ ہر استاد کے سوالیہ پرچے کے نیچے ان کا ای میل ایڈریس درج ہوگا، تو آپ پوری احتیاط کے ساتھ یہ جوابی کاپیاں انہیں بھی ارسال کر دیجیے۔ آپ کو جوابی کاپیاں ارسال کرنے کے لیے 24 بلکہ 48 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر اپنے جوابی پرچے آپ ہم تک کسی نہ کسی ذریعے سے، جو 3 ذرائع آپ کو بتائیں، آپ بھیج دیجیے ایزی کلاس میں، اپنے پورٹل میں اور ہمارے ذاتی ای میل ایڈریس پہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ڈرامائی سمجھوتے کیا ہوتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ڈرامیٹک کمپرومائزز یا سٹیج کنونشن۔ سٹیج STAGE، سٹیج کنونشن CONVENTION، کنونشن۔ طلبہ، اگر آپ نے سٹیج پر غور کیا ہو تو آپ کے سامنے ایک بات آتی ہے کہ ہر سٹیج کی صرف 3 دیواریں ہوتی ہیں۔ ایک جو اس کی کرداروں کے پشت پر ہوتی ہے دیوار، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اس میں جو سیٹ لگایا جاتا ہے، جو کمرہ دکھایا جاتا ہے، جو ڈرائنگ روم یا ٹی وی لاؤنج یا صحن یا جو بھی منظر دکھایا جاتا ہے، اس کی صرف 3 دیواریں ہوتی ہیں۔ چوتھی دیوار جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، ورنہ یوں تو ہر کمرہ جو ہے اس کی 4 دیواریں ہوتی ہیں، لیکن سٹیج پر جو کمرہ دکھایا جاتا ہے اس کی 4 نہیں بلکہ 3 دیواریں ہوتی ہیں۔ سامنے کی دیوار سٹیج پر ہمیں کبھی نظر نہیں نظر آتی، کیونکہ اگر یہ دیوار غائب نہ ہو تو کمرے میں موجود لوگوں کو تماشائی نہیں دیکھ سکتے۔ اگر یہ دیوار درمیان میں آ جائے تو سٹیج پر موجود اداکاروں کو ہم نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی ان کی آواز سن سکتے ہیں۔ اب فطری طور پہ ایک سوال جو پیدا ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ جناب یوں تو ہر کمرے کی 4 دیواریں ہوتی ہیں، یہ اس کمرے کی 3 دیواریں کیوں ہیں؟ تو اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے کہ یہ دیوار ڈرامہ نگار اور تماشائیوں کے درمیان ایک سمجھوتے کی نظر ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ نگار اور ہدایت کار اگر آپ کا یہ مطالبہ پورا کریں کہ چوتھی دیوار بھی ہونی چاہیے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، چوتھی دیوار استوار کر دیتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں آپ تماشائیوں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ لہٰذا ڈرامہ دیکھنے پر آمادہ لوگ
اور ڈرامہ نگار اور ہدایت کار کے درمیان ایک غیر تحریری، ایک انکہا معاہدہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ڈرامہ دیکھنا ہے، بھلے اس کمرے کی چوتھی دیوار ہو یا نہ ہو۔ یہ وہ باہمی سمجھوتا ہے جو ان دو فریقین کے درمیان طے پاتا ہے، تو اسے ہم ایک ڈرامائی سمجھوتا کہہ لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اسٹیج ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ کوئی کردار تنہائی میں خود اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، اس لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خود کلامی، انگریزی میں اسے سیلولیٹی کہتے ہیں، SOLILOQUY۔ میں دوبارہ بولتا ہوں، SOLILOQUY۔ اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خود کلامی، کہ اسٹیج پر ایک کردار کھڑا ہے، وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اب بظاہر وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، لیکن اس طریقے سے کردار اپنی ذہنی کیفیات تماشائیوں تک منتقل کرتا ہے۔ یعنی اس خود کلامی کے ذریعے کردار ان کیفیات کو، ان جذبات کو، ان محسوسات کو، ان ارادوں کو، ان عزائم کو تماشائیوں تک منتقل کرنا چاہتا ہے جو اس کے ذہن میں پرورش پا رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ارادے تماشائیوں تک تو پہنچ جائیں، لیکن اسٹیج پر موجود دیگر کرداروں تک نہ پہنچے، یا اگر اس وقت کوئی اور فرد وہاں موجود ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا کردار موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ اپنے فیشل ایکسپریشن، اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ ساتھ اپنے ذہنی کیفیات کو بھی آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک ڈرامائی سمجھوتا ہے۔ اس وقت تماشائیوں کے ذہن میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی، ان کے ذہنوں میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ یہ شخص اکیلے میں باتیں کیوں کر رہا ہے، یہ خود اپنے آپ سے محو گفتگو کیوں ہے۔ یہ ایک ڈرامائی سمجھوتا ہے جو ڈرامہ نگار کے درمیان اور تماشائیوں کے درمیان ہوتا ہے، کہ اگر آپ اس شخص کی ذہنی کیفیات جاننا چاہتے ہیں، اس کے عزائم اور ارادوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی خود اپنے آپ سے گفتگو پر اعتراض نہ کیجیے۔ اگر آپ اس پہ اعتراض کریں گے تو یوں اس کی جو ذہنی کیفیات ہیں وہ آپ تک منتقل نہیں ہو سکیں گی۔ یہ دوسرا ڈرامائی سمجھوتا ہے جو عام طور پہ ڈرامہ نگار اور تماشائیوں کے درمیان سر انجام پاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کیفیت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں یک طرفہ بات، اسائڈ۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اسائڈ، ASIDE۔ سائڈ کا تو مطلب CIDE، سائڈ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف، ایک جانب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سائڈ سے مراد ہے طرف یا جانب۔ اسائڈ یعنی ایک طرف ہو جانا، تھوڑا سا دیگر کرداروں سے تھوڑا سا ایک طرف ہو کے، 2-3 فٹ ایک طرف ہٹ کے کوئی بات کرنا۔ آپ نے اسٹیج میں دیکھا ہوگا کہ کوئی کردار باتیں کرتے کرتے منہ دوسری طرف موڑ کر یا ذرا سا ایک طرف ہٹ کر ایک بات کہہ دیتا ہے، کوئی ایسی بات جو اس کے دل میں ہوتی ہے، کوئی ایسا ارادہ جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے، کوئی ایسی خواہش جس پر وہ عمل درآمد کرنا چاہتا ہے۔ وہ فرض کر لیتا ہے
کہ میری اس بات کو تماشائیوں نے تو سن لیا ہے، لیکن اسٹیج پر موجود دیگر لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی۔ یعنی اسٹیج پر موجود جو اس کے ساتھ دیگر کردار کھڑے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں جو بات ہے وہ ان کرداروں تک تو نہ پہنچے لیکن تماشائیوں تک پہنچ جائے، لہٰذا وہ تھوڑا سا ایک طرف ہو کے جو بات اس کے دل میں ہوتی ہے وہ کہتا ہے۔ تو تماشائی بھی اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں، اس بات کو پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات صرف امی تک پہنچی ہے، باقی کرداروں تک نہیں پہنچی، اور کردار بھی اپنے تئیں یہی سمجھتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ میرے دل کی بات تماشائی تک تو پہنچ رہی ہے، باقی کرداروں تک نہیں پہنچی۔ یہ ڈرامے کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے باہمی سمجھوتا ہے جو تماشائیوں کے اور ڈرامہ نگار کے اور کرداروں کے درمیان میں طے پاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈرامائی سمجھوتے کہ اندھیرے میں کوئی کردار ہمیں چلتا دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسٹیج پہ رات کا سین ہے، اس میں دیگر کردار بھی موجود ہیں، وہ کوئی گفتگو کر رہے ہیں یا کسی اور ڈرامائی عمل میں مصروف ہیں، تو اسی عرصے میں کوئی کردار ہمیں یوں چلتا ہوا، چھپ چھپ کے چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ گویا اس کردار کو تماشائیوں کے علاوہ اسٹیج پر موجود باقی کرداروں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یعنی وہ اسٹیج پر موجود باقی کرداروں کی گفتگو چھپ کر سنتا ہے، یا کسی چیز کی تلاشی لینے کے لیے ان کرداروں کی موجودگی میں چھپتا چھپاتا آتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، تلاشی لیتا ہے، جانچتا ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ آتی ہے وہ اسے لے کے خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ اس سارے عمل کے دوران میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کرداروں کو تماشائیوں نے تو دیکھا، لیکن اسٹیج پر موجود دیگر کرداروں نے اسے نہیں دیکھا۔ یہ بھی ڈرامائی سمجھوتے کی ایک قسم ہے، کیونکہ اگر ہم اس بات پر اعتراض کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے دور بیٹھے تماشائیوں نے تو اسے دیکھ لیا اور اسٹیج پر موجود بالکل چند قدم کے فاصلے پر موجود دیگر کرداروں نے اسے نہیں دیکھا، تو یہ بات جو ہے یہ ڈرامے کے عمل میں خلل ڈالے گی، رکاوٹ ڈالے گی، لہٰذا ہم اس اعتراض کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہوا ہے، صرف تماشائیوں نے دیکھا ہے، باقی لوگوں نے اسے نہیں دیکھا۔ یہ ڈرامائی سمجھوتے کی ایک اور قسم ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیج پر یا فلم میں ایک شخص جس کے بارے میں پہلے یہ اسٹیبلش نہیں کیا گیا ہوتا کہ یہ شاعر ہے یا یہ موسیقار ہے یا یہ گلوکار ہے، اچھا سنگر ہے، ایسا کچھ ہمارے لیے اسٹیبلش نہیں کیا گیا ہوتا، لیکن اچانک کسی کیفیت کے یا کسی ماحول کے پیدا ہونے سے وہ کردار، وہ میل کردار ہو یا فیمیل کردار ہو، وہ ہیرو ہو یا ہیروئن ہو، وہ اچانک گانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ شخص جو ڈرامے میں یا فلم میں ہمیں انجینئر دکھایا گیا ہے، ہمیں پائلٹ دکھایا گیا ہے، یا ڈاکٹر ہے یا فوجی ہے یا بزنس مین ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ اب تک کہیں بھی ہمیں بطور شاعر ہمارے سامنے نہیں لایا گیا تھا، بطور گلوکار ہمارے سامنے نہیں لایا گیا تھا۔ اچانک اس نے کیسے گانا لکھ بھی لیا اور گانا بھی شروع کر دیا، اور یہ دم سے موسیقی نے کہاں سے جنم لے لیا۔ تو اس پہ ہم اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ ہدایت کار ہمیں یہ کہتا ہے ایک غیر تحریر شدہ پیغام کے ذریعے کہ بھی اگر آپ ایک اچھا گانا سننا چاہتے ہیں، اگر آپ
ایک عمدہ موسیقی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک اچھا رقص دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس بات پر اعتراض نہ کیجیے گا، اس بات پہ سمجھوتا کر لیجیے گا کہ ہاں، یہ گلوکار، یہ ہیرو، یہ ہیروئن، یہ اچھے ڈانسر بھی ہو سکتے ہیں، اچھے شاعر بھی ہو سکتے ہیں، اچھے موسیقار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں تو ایک اچھا، عمدہ، خوبصورت، ہماری خواہشات کے مطابق، ہماری ذہنی آسودگی کے لیے ہمیں ایک اچھا گانا سننے کو ملنا چاہیے۔ ہم اس بات پہ اعتراض نہیں کریں گے کہ یہ اچانک یہ موصوف یا یہ موصوفہ کیسے شاعر بن گئے، کیسے سنگر بن گئے، کیسے ایک رقاص بن گئے۔ ہم اس بات پہ اعتراض نہیں کریں گے، آپ بس ہمیں ایک اچھا سا گانا سنوا دیجیے۔ تو یہ بھی ایک ڈرامائی سمجھوتا ہے جو دو فریقین کے درمیان میں سر انجام پاتا ہے، اور اس سے ہم اچھی نوعیت کی موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ڈرامے میں اور بھی کئی طرح کے سمجھوتوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ ہر ڈرامے کے اندر مختلف واقعات کے حوالے سے، مختلف سینز کے حوالے سے کسی نہ کسی نوعیت کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اس وقت کے حالات کے مطابق، سچویشن کے مطابق وہ غیر متوقع ہوتی ہے، جس کے بارے میں یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اچانک ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈرامے کی کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے، ڈرامے کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے، تماشائیوں کی توجہ کو اپنی جانب مرکوز کیے رکھنے کے لیے، ڈرامے میں وحدت تاثر کو برقرار رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے تماشائی جو ہیں وہ اس ساری صورتحال سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ادب کی کوئی بھی قسم ہو، وہ ناول ہے یا افسانہ ہے یا ڈرامہ ہے یا شعر ہے یا نظم ہے، اصناف ادب میں سے کوئی بھی صنف ہو، تو اس میں مبالغہ اس کا ایک لازمی جزو ہے جو بالکل صاف شفاف حقیقت ہے۔ اس کی توقع تو ہم صرف صحافت سے رکھ سکتے ہیں۔ ادب میں جیسے بہت ابتدا میں ہم نے ادب کی تعریف کرتے ہوئے یہ دیکھا تھا اور یہ جانا تھا کہ ادب جو ہے وہ زندگی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، وہ بذات خود زندگی نہیں ہوتا، وہ اس زندگی سے جڑا ہوا ہے جو خواہشات کی دنیا ہے۔ ادب میں اس ماحول کو پیدا کیا جاتا ہے جو ہوتا نہیں، لیکن ہمیں اصلی بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ اس میں خواہشات ہوتی ہے کہ کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ تو یوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں ایک مبالغہ آرائی کا عمل شامل ہو جاتا ہے، اور اس مبالغہ آرائی ہی میں دراصل وہ حسن پوشیدہ ہے، وہ خوبصورتی پوشیدہ ہے، وہ تخیل کی بلند پروازی پوشیدہ ہے، تخیل کی وہ کرشمہ سازی ہے جو ادب کو اپنے قارئین کے لیے اور ڈرامے کو اپنے تماشائیوں کے لیے پسندیدہ اور گوارا بناتی ہے۔ تو اگر ہم اس مبالغہ آرائی سے ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں ڈرامے میں کے اندر یہ تمام سمجھوتے جن کا ذکر بھی میں نے کیا ہے وہ بھی کرنا پڑتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک بہت عمدہ تعریف جو ہے وہ کی انہوں نے ڈرامائی سمجھوتے یا سٹیج کنونشن کے حوالے سے ویواز ڈکشنری آف لٹریری ٹرمز میں وہ یہ کہتے ہیں، ڈرامائی سمجھوتے یا سٹیج کنونشن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، "An essentially
unrealistic practice, and essentially unrealistic practice. Essential کے spelling آپ دیکھ لیجئے ESSENTIALLY ESSENTIALLY essentially. Unrealistic 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 practice کہ ایک غیر عقیدت پسندانہ لازمی عمل کہ یعنی ڈرامے کے حوالے سے یہ ہے تو ان ریئلسٹک ہے، حقیقی نہیں ہے، لیکن ایک ایسا عمل ہے جو لازمی ہے. An essentially unrealistic practice, technique or device in drama that through custom has become a generally accepted method of communication between actors and audience. کہ یہ وہ ٹیکنیک ہے جو کہنے کو تو غیر حقیقت پسندانہ ہے، ان ریئلسٹک ہے، لیکن یہ رفتہ رفتہ اداکاروں کے درمیان اور تماشائیوں کے درمیان قابل قبول ہو رہی ہے تاکہ ان تک اچھے انداز میں میسج کو کمیونیکیٹ کیا جا سکے. اور لکھتے ہیں، یعنی میں جو اس بات کی وضاحت جو ہے میں وہ دوبارہ کر دیتا ہوں انہی کے الفاظ میں. That through custom has become a generally accepted method of communication. کہ جنرلی اسے عمومی طور پہ اسے ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے بٹوین ایکٹرز اینڈ آڈینس، کہ اداکاروں اور تماشائیوں کے درمیان ایک سمجھوتے کی صورت میں اسے قبول کر لیا گیا ہے تاکہ ڈرامے کے عمل کے مقاصد پورے ہو سکیں. اسٹیج کنونشن انکلوڈ دا سولیلٹی. آج اس میں انہوں نے اس کی وضاحت کی، اے کریکٹر alone on stage speaking his or her thoughts aloud. جیسے میں نے خود کلامی کے ذیل میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک کردار وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وہ اپنی سوچوں کو اونچی آواز میں لوگوں تک منتقل کرنا چاہتا ہے. دا اسائڈ، یہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا. The use of words as if it were everyday speech. کہ بعض اوقات اسٹیج کے اوپر اداکار جو ہیں وہ اشعار پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں یوں جیسے یہ روزمرہ زندگی کا حصہ تھے. جیسے میں نے اسٹیج کے اوپر یا فلم میں گانے، رقص وغیرہ کی مثال آپ کو دی، تو وہ اسے یوں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے یہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہے اور تماشائی اسے بعین ہی قبول کر لیں گے، وہ اس کے اوپر معترض نہیں ہوں گے. دا انویزیبل فورتھ وال تھرو وچ دا آڈینس واچز دا ایکشن ان دا تھری وال روم. یعنی انویزیبل وال، وہ جو چوتھی دیوار ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اسے انہوں نے اپنے اس سٹیج کنونشن کی اصطلاح میں انہوں نے اس کا نام دیا ہے انویزیبل وال. وہ چوتھی دیوار جو دکھائی نہیں دیتی، ہونی تو چاہیے لیکن نہیں ہے، انویزیبل ہے. And dimming the lights or dropping the curtain to indicate shifts in time or place.
انہوں نے ڈمنگ دا لائٹ، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اندھیرے میں کسی کردار کا چلنا، کسی چیز کو تلاش کرنا، تو ایک تو اس کی یہ کیفیت ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا اس اصطلاح میں کہ لائٹس کو اسٹیج کے اوپر غیر متوقع طور پہ ڈم کر دیا جاتا ہے، مدھم کر دیا جاتا ہے، جو نارمل آلات میں روزمرہ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک خاص طرح کی کیفیت کو تخلیق کرنے کے لیے، ایک خاص طرح کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، ایک خاص طرح کی کیفیت میں مزید تاثر پیدا کرنے کے لیے، گہرائی پیدا کرنے کے لیے، اور ایک زیادہ قابل فہم انداز میں عمل کو آگے بڑھانے کے لیے وہ لائٹس کو مدھم کر دیتے ہیں۔ تو اس پر بھی ہم معترض نہیں ہوتے کہ یہ کیسے ہوا کہ اچانک یہ لائٹس جو ہیں وہ مدھم کر دی گئی ہیں، جبکہ روزمرہ زندگی میں جو ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں، اس میں ہم کسی واقعے کو انہانس کرنے کے لیے، کسی واقعے میں کوئی گہرا تاثر پیدا کرنے کے لیے ہم لائٹس کو کم یا زیادہ نہیں کرتے۔ تو اسٹیج کے اوپر یہ جو لائٹ اینڈ شیڈ کا عمل ہے، اس سے بہت کام لیا جاتا ہے، اور اسے بھی اسٹیج میں ایک خاص طرح کی اہمیت حاصل ہے، جسے عمومی طور پہ ڈرامائی سمجھوتے کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ وہ مختلف باتیں تھیں جو ابھی ہم نے اپنے سامنے لائے ہیں۔ اس سلسلے میں جو آخری بات ہے وہ ہے اسٹیج کے اوپر پردے کا گرنا اور پھر اٹھنا۔ جب ایک سیٹ، ایک واقعہ، ایک سین ہمارے سامنے مکمل ہو جاتا ہے، تو اب دوسرا سیٹ ہمارے سامنے استوار کرنے کے لیے، ایک دوسرا سیٹ ہمارے سامنے لانے کے لیے اسٹیج کا پردہ گرایا جاتا ہے۔ اس عمل میں کچھ لمحے، کچھ سیکنڈز صرف ہوتے ہیں۔ اسی عرصے میں اسٹیج پردے کے پیچھے سیٹ جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ چاہے پہلے تو ایک سیٹ جب ہوتا تھا، ایک اسٹیج جب ہوتا تھا، تو اس میں فوری طور پہ جو عملہ وہاں پہ ہوتا تھا وہ جلدی جلدی میں سامان کو اٹھا کے، کرسیاں، میز، دیگر فرنیچر اٹھا کے ایک طرف رکھتا تھا، پھر دوسرا فرنیچر لے آتے تھے سیٹ کے مطابق۔ لیکن اب ریوالونگ اسٹیج آ رہے ہیں کہ ایک سیٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو اس کی بیچ پہ دوسرا سیٹ جو ہے وہ استوار کیا جا رہا ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے پردہ گرایا جاتا ہے، اسٹیج کو یوں گھما کے وہ ہمارے سامنے لے آتے ہیں اور پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ جو پردے کا گرنے اور اٹھنے کا عمل ہے، اس پر بھی تماشائی معترض نہیں ہوتے، اس پر بھی تماشائی اعتراض نہیں کرتے کہ ابھی تو یہ کچھ اور دنیا تھی ہمارے سامنے، پردہ گرا ہے اور اٹھا ہے اور دنیا تبدیل ہو گئی ہے، اتنی جلدی کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اسی لیے ممکن ہے کہ ہم نے اس بات کا کمپرومائز کر لیا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا کمپرومائز نہیں کریں گے تو ہم اس دوسرے سین سے، دوسرے سیٹ سے محروم ہو جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت بہتر انداز میں اپنے پیپر جو ہیں وہ حل کریں گے۔ تو آج کے اس لیکچر کے حوالے سے میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک بہت ہی عمدہ، بہت جامع اور کمپریہنسو اسائنمنٹ جو چند صفحات پر مبنی ہو، وہ تحریر فرما کر اپنے ایزی کلاس پورٹل پر بھیج دیجئے، اور کوآرڈینیٹر وسیم صاحب جو ہیں ان کے واٹس ایپ پر بھیج دیجئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔